وہ ہے سورہ حجرات، اس کی کچھ آخری آیات تھیں، شروع کی آیات، اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں۔ سورہ حجرات جو ہے یہ بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی محفل میں بیٹھنا ہے، خاص طور پہ قرآن کی محفل میں بیٹھنا ہے، تو وہاں پہ کیسے بیٹھنا ہے۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے کس طریقے سے پکارنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے سٹارٹ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے آگے مت بڑھو۔ یعنی کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، ان کو ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا بھول گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات آگے نہیں بڑھانی۔ عام طور پہ دین کے معاملے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم دین میں خواہ مخواہ کی بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے حدیث بولتا ہے یا قرآن کی کوئی آیت بولتا ہے، تو دوسرا انسان اس آیت کے اوپر جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے اپنی آوازیں اونچی کر رہے ہیں کہ جب ہمارے سامنے حق آ گیا، اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر دو، ہمیں یہ سوچ کے خاموش ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی آیات سامنے آ گئی ہیں، اب احادیث سامنے آ گئی ہیں، ان کی ایک تکریم ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ تکریم کرنی ہی کرنی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے جھوٹ نہیں بولتے، یا ہم آگے یہ حدیث بول دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو آگے سے فوراً ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، وہ بحث نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ احادیث ہوتی ہیں جو شاید ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم نے اس پہ بحث نہیں کرنی، بلکہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا کنفرم کر لوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ یہ نہیں بات کر دینی کہ جی نہیں نہیں یہ تو ہے ہی نہیں، اس طریقے سے بالکل انکاری نہیں ہو جانا کسی بھی چیز کا۔ اور اس کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اور ان سے بات میں اونچی آواز نہ کرو جس طرح تمہارے بعض اونچی آواز کرتے تھے، بعض کے لیے ایک دوسرے سے ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ایک استاد کا مقام بتایا ہے کہ اس حد تک فرینکنس نہیں کرنی، اس حد تک جیسے ہم اس طرح اتنی فرینکنس نہ ہو جائے کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک محفل میں بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہم محفل میں بیٹھے بیٹھے بھی کچھ تھوڑا سا خود سے بہت ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک محفل کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ استاد بولتا ہے اور شاگرد سارے سنتے ہیں، اسی طریقے سے اسپیکر بولتا ہے اور جو آڈینس ہوتی ہے اس کو خاموش ہو کے سننا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی چیزیں جو یہاں پہ ہمیں بتائی گئیں۔ اور پھر کیا کہا گیا، اونچی آواز کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ گدھے کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی۔ بے شک وہ لوگ جنہیں آزمایا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ آزمائش بیسیکلی کیا ہے، ہمارے سامنے کوئی بھی بات آتی ہے لیکن ہمارا دل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ بیسیکلی کس لیے ہے، ہمیں کیوں آزمایا جاتا ہے؟ ہمارے دلوں کو تقوی کے لیے آزمایا جاتا ہے۔ اور بہت بڑا اس پہ کیا ہے، اجر ہے۔ اگر ہمیں آزمایا جاتا ہے اور ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو پھر اس پہ کیا ہے، اجر ہے۔ اسی طرح پھر آگے ہم نے پڑھا کہ حجروں کے باہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا۔ بے شک وہ لوگ جو سب پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان کے اکثر نہیں جانتے کیونکہ وہ لا علم ہے۔ اب دیکھیں ہم بعض اوقات کسی کے گھر جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 3 دستک دو اور آگے سے کوئی نہ جواب دے تو واپس آ جاؤ۔ اسی طرح فون ہے، یہ فون ہمارے سارا دن بجتے ہیں، 3 دفعہ اگر کوئی آپ کو نہیں جواب دے رہا تو آپ بار بار کالز کر کے اس کو تنگ نہیں کریں، ہو سکتا ہے وہ کہیں بزی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک سوسائٹی میں رہنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ بعض اوقات جو علماء ہوتے ہیں، جیسے اب میں بھی ایز اے ٹیچر ہوں، اب کیا ہوتا ہے جب میں آن لائن پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، میں اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں آج واٹس ایپ آ گیا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کو میں کہتی ہوں بیٹا آپ کا جو بھی پرابلم ہے وہ آپ مجھے وائس میسج کر دیں،
نہیں میم، کال پہ آئیں گی تو بات کریں گے. پھر جیسے ہی ہم کال اٹھاتے ہیں نا، وہ فون آدھا پونا گھنٹہ سے پہلے بند نہیں ہونا، کیونکہ ان خواتین نے اپنے گھر کی ساری باتیں ہمیں بتانی ہوتی ہیں. وہ جو پرابلم کے لیے آپ نے فون کیا ہوتا ہے وہ تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے. لیکن ادھر نے میاں نے کیا کہہ دیا تو ساس نے کیا کہہ دیا. دیکھیں، آپ کے پرابلمز، آپ کی پرسنل لائف وہ آپ تک ہونی چاہیے. ہم صرف اس کا سلوشن دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جو استاد ہیں، ہم لوگوں کی ڈیلی کی بہت زیادہ روٹین اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ اتنا ہم لوگ بزی ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے 5 منٹ بھی نکالنا جو ہے نا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے. تو جب واٹس ایپ آ گیا ہے تو اگر کوئی استاد آپ کو کہہ ہی دیتا ہے کہ دیکھیں میں مصروف ہوں، آپ واٹس ایپ پہ وائس میسج لیو کر دیں، تو میں ان کو کہتی ہوں اگر تو مجھے لگا کہ میں آپ کو وائس میسج پہ نہیں سمجھا سکتی، میں آپ کو خود کال بیک کر لوں گی جب میں فری ہوئی تو. ادروائز آپ کو میں وائس میسج پہ ہی میں ان کو بتا دیتی ہوں، یا پھر کال بیک کر لیتی ہوں. لیکن آگے سے پھر اسٹوڈینٹس جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں، نہیں جی آپ کال پہ آئیں گی تو ہم بتائیں گے. تو اس طریقے سے کبھی بھی، یہ صرف میرا کیس نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ ہر انسان کا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہم خود جب مصروف نہیں ہوتے تو ہمیں لگتا ہے کہ باقی سب بھی مصروف نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں ہر انسان کو سمجھنا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں، بہت ساری خواتین ہیں جو جاب کرتی ہیں، بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں. جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وہ گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں، آپ کبھی بھی ان کے گھر جا سکتے ہیں. میں نے 14 سال ایز اے ہاؤس وائف گزارے اپنی زندگی کے. یقین کریں کبھی بھی کوئی بھی آ جاتا تھا، مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جب سے میں نے اپنا یہ کام شروع کیا، سوسائٹی کے لیے کام شروع کیا، میرے بہت سارے چیریٹی بیسڈ کام چل رہے ہیں، میں بہت سارے فری کورسز بھی کروا رہی ہوں، پیڈ بھی چل رہے ہیں، بہت سارے میرے سیٹ اپس چل رہے ہیں، تو اب آ کے میرے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک سے بیل بجتی ہے اور مجھے گاڑی میں نکلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ میں نے ریکویسٹ کی ہے کچھ اسٹوڈنٹ سے کہ بیٹا جب آپ نے آنا ہوتا ہے نا، آپ مجھ سے ٹائم لے لیا کریں، کیونکہ بیٹا اب میں ہاؤس وائف نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میری کبھی بھی میٹنگ کال آ جاتی ہے آفس سے تو آپ ایٹ لیسٹ، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، وہ پھر وہی کام کرتے ہیں، کبھی بھی کسی ٹائم بیل بجا دیتے ہیں اور پھر وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہونے لگا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت دھیما تھا. شرم کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ نہیں کہتے تھے. اب جو ہے مسلمانوں کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے درمیان میں فاصلہ رکھو. کیوں؟ اتنے فرینک نہ وائز بنے. اسی طرح ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی غیبت اور سارا کچھ. دیکھیں وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ قیامت کے روز جو ہے نا ٹھکرائی جائے گی، ہمارے منہ پہ ماری جائے گی. سوچیں ہماری محفلیں کیسی ہیں. آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے جائیں. ٹھیک ہے، آپ اچھے سے مل کے آئیں جس میں ہم اپنی رشتہ داری بھی نبھائیں اور اپنا حسن سلوک بھی نبھائیں. تو دونوں طریقے سے اگر آپ کم وقت میں اچھی بات بھی کر لیں گے نا کسی کے ساتھ، اور اچھا کھا لیں گے، اچھا پی لیں گے، اچھا بول لیں گے، تو وہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے اچھے سے جو ہے کسی کو بھی جو ہے مطلب انٹرٹین کریں. میزبان کے لیے بھی آسانی ہے اور مہمان کے لیے بھی آسانی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے آسانی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں سوسائٹی میں رہنا سکھا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فورسز کے اندر نا، فوج کے اندر جب بھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا، پہلے کال کر کے جاتے ہیں، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے چاہے وہ جابین ہے. اور ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے 45 منٹ سے زیادہ کسی کے گھر نہیں بیٹھنا. یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ بس. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہمیں دعوت پہ بلاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعوت ہوتی ہے 6 بجے کی، ہم نے پہنچنا ہے 8 بجے. وہ بیچارہ میزبان تو آپ نے اس کو 6 گھنٹے کے لیے لٹکا دیا. اگر 6 بجے کی دعوت ہے تو 6 بجے ہی پہنچے تاکہ 8 بجے وہ دعوت ختم ہو جائے، 2 گھنٹے میں سب اکٹھے ہو جائیں. ہم بھی انشاءاللہ عید ملن کریں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سا سہارا کریں گے.
ٹھیک ہے، تو ایک اٹھیں اور پھر ہم اس سے بہترین کوئی بھی اچھی چیز، اچھا اچھا، اور اس میں کوشش کریں ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ کے جائیں، سب اچھا اچھا کچھ ایسا بولیں کہ ہم سب سے اچھا اچھا ایک اورا لے کے جائیں نا. تو محفل کا اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سے فائدہ ہو، آپ کو مجھ سے فائدہ ہو، خزرہ کچھ بولیں، آپ کچھ بولو، آنٹی کچھ بولیں، آج تو صرف میں بول رہی ہوں، اس دن پھر ہم سب بولیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ قائم ہوں. تو یہ بیسیکلی ہمیں محفل کے آداب اور ہر چیز کے آداب بتائے جانے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں جب آپ نے رہنا ہے تو وہ کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر بے شک وہ سب صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ہیں ان کی طرف، تو یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے. یعنی کہ اب کہا کیا جا رہا ہے کہ صبر کرو، پہلے استاد کے نکلنے کا جو ہے نا آپ نے ویٹ کرنا ہے، آپ نے بے صبرے نہیں ہو جانا کہ میرے کوشچن کا آنسر آپ نے ابھی تک نہیں دیا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بینگ اے ٹیچر، بینگ این عالم، بینگ اے نبی، بینگ اے لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مصروفیات ہیں، اور اس میں اب ہم نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو. اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے. ایسے خام خواہ میں کوئی بھی چیز آگے نہیں پھیلا دینی، کیونکہ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے. میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، میڈیا کے اوپر خبر بکتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ انڈیا کی نیوز دیکھیں گے ان کا نیریٹو اور ہوگا، پاکستان کی دیکھیں گے اس کا نیریٹو ہوگا، افغانستان کی دیکھیں گے اس کا نیریٹو اور ہوگا. کون سی؟ ہاں، ریکارڈنگ، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نیریٹو ہے آپ کو نہیں پتا، جب تک آپ اس جگہ پہ نہیں بیٹھے، آپ نے دیکھا نہیں ہے اور سنا نہیں ہے، تو آپ آگے مت پھیلائیں، ٹھیک ہے. اپنی طرف سے ویو پوائنٹ جو ہے وہ کریٹ مت کریں، اور ہر چیز کو وہاں تک دیکھیں جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کسی ادارے کے بارے میں خام خواہ میں، آج کل اداروں کے بارے میں، کسی بھی انفلوئنسر کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور بغیر جانے کہہ دیتے ہیں. آج وہ دیکھیں، اب وہ جو ہے سبیل صاحب جو ہیں کتنی اچھی تراویح پڑھاتے ہیں، وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے، اور وہ تراویحوں رمضان میں اپنے آپ کو وہ بندہ فری کرتا ہے. اس کے خلاف ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اور جو تراویح ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس پیٹرن پہ ہو رہی ہے؟ جیسے مکہ میں ہوتی ہے، جیسے حرم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کہ جب وہ امام جو ہے وہ کچھ بھی کہتا ہے تو پیچھے ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے. تو اب وہ نیچے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہاں جی جی یہ کون سے طریقے کی جماعت ہو رہی ہے. تو پھر میں نے ایک آنسر یہ دیا کہ حیرت ہے کہ مسلمان ہو کہ آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ محمد کیسے کرائی جاتی ہے اور تراویح پڑھائی کیسے جاتی ہے. حیرت ہے کہ مسلمان ہو کہ ہمیں، تو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہو کے بھی ہم بے علم ہیں کہ اذان کیا ہوتی ہے اور امامت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس طرح کی چیزیں دنیا میں وائرل کرتے ہیں، میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کیونکہ میں خود کانٹینٹ کریٹر ہوں، میں یہ کہتی ہوں کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے اپنا کانٹینٹ بنانا بند کر دیا ہے. اس وجہ سے کیا ہے کہ اسپائڈر مین آ گیا ہے، ہر الٹا سیدھا کانٹینٹ آ گیا ہے، بے حیا کانٹینٹ آ گیا ہے. تو اگر اذانیں وائرل ہونے لگ گئی اور امامت وائرل ہونے لگی تو میں تو کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے. تو وہ بندہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ دنیا میں وائرل ہو، اور لوگ جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، وہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بھئی وہ کس طریقے سے تراویح پڑھاتا ہے. تو اس لیے ہم بجائے اس کے کہ ہم مومنین کو فیور کریں، ان کو سپورٹ کریں، ہم الٹا ان کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے فساد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو پورا کا پورا دین سیکھیں، پھر آپ ضرور دین پہ بات کریں، لیکن دین آپ کے اور میرے مطابق نہیں ہے، دین شریعت کے مطابق ہے. اچھا جی، اب ہم آگے چلے تھے اور اس میں آگے تھے ہم، فصلی ہو گیا تھا کہ ہم نے اصلاح کیسے کرنی ہے. کون سا فارمولہ ہے جی؟ کیا کیا کرنا ہے؟ عدل بھی کرنا اور قسط، دو چیزیں. عدل کیا ہے؟ ہاں جی، بالعدل والاقسط. عدل کیا ہے؟ انصاف ہے. وہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ہاں ہاں، سب کا برابر ہوتا ہے. مثلاً ہاں جی، عدل آنٹی آپ بتائیں. سب جیسے ہاں بالکل. عدل یہ ہے کہ جو مرد کے لیے وہی عورت کے لیے، وہی بالغ بچے کے لیے.
ٹھیک ہے، کہ 5 نمازیں فرض ہیں وہ سب پڑھیں گے، لیکن اقسطو کیا ہے، قسط کیا ہے، قسط بھی عدل کو ہی کہتے ہیں، لیکن جس کی جتنی، جیسے چھوٹا بچہ ہے نا وہ چھوٹا وزن اٹھائے گا اور بڑا بچہ بڑا وزن اٹھا سکتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے اور طرح کے احکامات ہیں اور مرد کے لیے اور طرح کے احکامات ہیں. تو جب بھی اصلاح کرتے ہیں نا کسی بھی فیملی میں، جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو 2 چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں، نمبر 1 عدل اور نمبر 2 قسط. ٹھیک ہے، یعنی کہ عورت نے نہیں کمانا، مرد نے کمانا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے دیکھو بیٹا تم بھی کما لو، نہیں ایسا نہیں ہے. تو قسط کا معاملہ ہے، عدل کا یہاں پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو قسط کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ان میں اصلاح کروانی ہے، کس میں، دونوں بھائیوں میں. اچھا جی، ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آئی، جو آخری آیات تھی، اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، وہ کیا نہ کرو، لا یسخر، نہ وہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور پھر عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، اور پھر اس میں ہم نے عیب نہیں لگانا. عیب جو کی سزا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جو ہے نا، اس کو موت نہیں آتی جب تک لوگ اس کے بارے میں وہی عیب بیان نہ کرنا شروع کر دیں. تو وہی عیب نہ بیان کرنا شروع کر دیں، تب تک اس کی موت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور جو چیز، تم ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو. ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ دیکھو کتنی کالی تھی، وہ اس طرح کی تھی، بالکل ایسی ڈائن لگ رہی تھی، تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہم نے برے القابات سے نہیں پکارنا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، فسق والا نام ایمان لانے کے بعد بہت برا ہے. اب ان سے ہوتا کیا ہے، ان سے فساد پیدا ہوتا ہے. جب ہم ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے روز پردہ پوشی اللہ تعالیٰ اس کی کرے گا. قیامت کے روز نا ایک شخص آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اس کے پاس اس کے اتنے گناہ ہوں گے کہ وہ خود شرمندہ ہوگا کہ آج میں اللہ کے سامنے جو ہے شرمندہ ہو جاؤں گا، اور پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. جب وہ اللہ کے قریب جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پردے میں لے جائیں گے، اور پردے میں لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پردے میں کان میں اس کے پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. پھر ایک اور گناہ دکھا کے کہیں گے، پھر اور اس کے سارے گناہ اس کو گنوائیں گے. تو وہ کہے گا کہ جی اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے میرے بندوں کی پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تجھے بخش دیا، آج میں نے تیری پردہ پوشی کی. تو صرف لوگوں کے عیب نہ بیان کرنے میں اور لوگوں کے عیب نہ سنانے میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پسند کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں، خواہ وہ مجھ ہی میں بہت ہی بڑی دولت ہی کیوں نہ دی ہو، مجھے کسی نے بہت ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو. آج ہم میمیکری کرتے ہیں، ہمارے جو 9th 10th کے فیئر ویلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم عام طور پہ اور خاص طور پہ خواتین کے اندر اور مردوں کے اندر آج کل بہت آ گیا ہے کہ ہم جب بھی کسی فنکشن سے اٹھتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم ہر کسی کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں. وہ تو ایسے بول رہی تھی، وہ تو یوں کر رہی تھی، وہ تو ایسے کہہ رہا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نقل اتارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پسند کرتا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے سامنے نا کسی بھی جو انسان ہے، کسی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ میرے سامنے نا کسی کی برائی مت کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں اس کا گمان برا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ برے القابات ہے. اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، کسی تھرڈ پرسن کو پتہ چلے کہ ہم اس کی اس طرح سے برائی کر رہے تھے، تو بہت سارے فساد اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ایمان کے بعد بہت بڑا فسق والا جو ہے نام ہے. اور جو وہ توبہ نہ کرے تو لوگ ہی سب ظالم ہیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ ہے، کون ہے یہ ظالمین میں سے. اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، تم سب اجتناب کرو بہت گمان سے، بے شک بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نارملی کیا گمان ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کچھ دنوں کو میں اپنے بچوں کی شادیاں ہی نہیں کرنی، ہمیں لگتا ہے اس میں شادی ہوتی ہے تو پتہ نہیں شادی کامیاب نہیں ہوتی. اپنی طرف سے ہم نے کچھ اس طرح کے، پتہ نہیں رجب کا شاید مہینہ، سفر میں لوگ نہیں کرتے، یا اس طرح سے محرم میں بھی شاید اس طرح سے نہیں کرتے. اسی طریقے سے جی ہم نے کالا کپڑا نہیں پہننا تو کالا کپڑا منحوس ہوتا ہے. اسی طرح کالی بلی آگے سے گزر جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب دن جو ہے وہ مبارک بنائے ہیں، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو مبارک نہ ہو. ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہیں وہ قصے کہانیاں. اسی طریقے سے وہ پچھلے دنوں میری ایک کزن کی شادی ہونے لگی، تو اس کی جو سسرال ہے وہاں سے پتہ نہیں کیا بات آئی کہ پتہ نہیں کٹھی شادی کرتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، ایک نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں کانسیپٹ. اور میں حیران رہ گئی، وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی تھی، اور ہماری فیملی میں تو کٹھی یک دم ساروں کی شادیاں کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اور ساری اللہ کا شکر ہے کامیاب جا رہی ہیں. تو یہ بات کیا ہوتی ہے، دیکھیں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم گمان ہی ایسا کر لیتے ہیں نا اچھا یا برا، تو ہمیں اس کا صلہ بھی اچھا یا برا ہی ملتا ہے. انسان کی جو پوری زندگی ہے وہ گمان پہ ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کی جو پوری زندگی ہوتی ہے وہ اس کے گمان پہ ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ ہمیں کیسے ملے گا؟ جیسا کہ ہمارا گمان ہے، جیسا گمان ہوگا. اگر آپ نے سوچ لیا نا کالی بلی کے آگے ہونے سے ایسے ہونا ہے اور کچھ نہ کچھ انہونی ہو جانی، وہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اچھا گمان رکھنا ہے. کوئی دن، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی جانور، کچھ بھی، کوئی رنگ منحوس نہیں ہوتا. خود سے ہم کسی چیز کو منحوس نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہم اکثر کہتے ہیں وہ فلانا بندہ آتا ہے یا بندی آتی ہے تو ضرور میرے گھر میں کچھ نہ کچھ چیز خراب ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تو نظر ہی بہت تیز ہے. اس کی اگر نظر تیز ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی تو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اذکار بڑھیں کہ اس کی نظر بڑی ہے. ٹھیک ہے، تو گمان بڑا کرے نا، ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے. بے شک بعض گمان سری گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو گمان آپ کو سمجھ آ گیا. اسی طریقے سے انسان دیکھیں ہر چیز گمان سے نا اللہ سے بڑے بڑے گمان کر کے دعا مانگا کرے. جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا کہ حسن اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہم نے دنیا میں کیا مانگا؟ اللہ سے حسنہ مانگا، یعنی کہ ایک ایسی کمپلیٹ دنیا مانگی جس میں کوئی کمی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حسنہ کا مطلب کیا؟ پیسے آ جائیں، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، یا اللہ حسنہ حسنہ آ جائے. ایسے حسنہ میں کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد آپ کو حسنہ مل جائے گی، آپ کا ذہن حسنہ سوچنے لگ جائے گا، آپ کی آنکھیں حسنہ دیکھنے لگ جائیں گی. اللہ تعالیٰ فلٹر آؤٹ کر دے گا. دیکھیں ایک ہوتا ہے جو ہے تجسس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جب بھی ہم کسی کے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں اور دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ہماری عادت ہے اندر جھانک کے دیکھنا. اس کو تجسس کہتے ہیں. اس کے گھر ہو کیا رہا ہے. جن کی نظر دوسروں کے گھروں میں ہوتی ہے نا، ان کے اپنے گھر نہیں بستے. یہ چیز یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جب ہم اپنے گھر کے اوپر زیادہ فوکس ہوتے ہیں نا کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، مجھے اپنے بچے کو کچھ بنانا ہے، تو ان کے گھر بس جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں اور اس کو کنٹرول کر لوں، تو وہ کنٹرول اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو تجسس بیسیکلی کیا ہے کہ خام میں کسی کی ٹو میں پڑ جانا. وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا پہن رہی ہے، اس کا ہسبینڈ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا نصیب ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دشمنی تو نہیں تھی کہ ان کو فرعون جیسا ہسبینڈ دے دیا تھا، یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی تو نہیں تھی کہ ان کو مشرکہ بیوی دے دی تھی. تو بات سارے نصیب کی ہے، اور بات یہ ہے کہ جو لوگ آزمائش کے لیے چنے گئے نا وہ خوش قسمت لوگ ہیں. رونا تو اس کو چاہیے جو آزمایا ہی نہیں گیا. اللہ نے، میں ایک دفعہ نا ایسی بیٹھی ہوئی تھی، میرا ان دنوں نا میں جب میں نے آپ کو بتایا نا میرا آئی سی یو میں تھی، تو میں 5 منتھ کا میرا بیبی تھا، وہ ختم ہو گیا اس ٹائم، بیٹا تھا وہ بھی. تو میں پھر ماشاءاللہ احمد پیدا ہونے والا، تو میں پریگننٹ تھی. ایک خاتون آئی میرے گھر نا، ہم نے ان کی دعوت کی ہوئی تھی. وہ رات انہوں نے میرے ساتھ گزاری، میرے وہ بیڈ پہ لیٹی. بائی چانس کچھ یوں ہوا کہ جب مہمانوں کی ڈویژن ہوئی تو میرے حصے میں وہ آئی کہ وہ میرے ساتھ میرے بیڈ پہ
سوئیں گی کیونکہ وہ بہت ضعیف تھی، بہت ضعیف تھی، وہ بہت مشکل سے چلتی تھیں. ابھی بھی وہ بہت ضعیف ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں ابھی بھی ان کی کمپنی میں بیٹھوں. میں ابھی بھی بیٹھتی ہوں، حالانکہ اب ان کا دماغ کام نہیں کرتا، لیکن بات وہ اللہ کی کرتی ہیں. پھر بھی دماغ کام نہیں کر رہا لیکن اللہ کی باتیں کر رہی ہیں آج بھی. تو اس وقت بھی وہ بہت تھی، آج سے کوئی تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت بھی وہ بہت بیمار تھی. ان کی عادت تھی انہوں نے صبح اٹھنا، یاسین پڑھنی، قرآن کی تلاوت کرنی، پھر وہ سوتی تھی. اور چار پڑھ کے اور پھر مجھے کہتی ہیں آسما تمہیں کیا ہوا ہے نا. میں نے کہا جی ایسے ایسے میرا مسکیرج ہو گیا، یوں ہو گیا، میں آئی سی یو میں چلی گئی. میں نے اپنی پوری سٹوری سنائی. کہتی ہیں آسما پتہ ہے کہ میرا ایک نا 22 سال دا بیٹا سی، ٹھیک ہے، تے او نا کرکٹ کھیلن گیا سی. جس ویلے وہ واپس آن لگا نا تے ایک نا وین والا سیگا، انہیں نا انہوں ٹکر مار دیتی. وہ میرا بیٹا ڈگیا تھلے تے او دے سر تے لگ گئی سٹ، تے میرا بیٹا اسی ویلے مر گیا. تے جدوں تیرے چاچا جی نو لے کے گئے کہ جی تہاڈا منڈا تا ہن مر گیا، تے ڈرائیور دا کی کرنا، ڈرائیور نو پھڑ لیا. تو چاچا جی نے کہا ڈرائیور سے کہ یار آج کیتی ہے آئندہ نہ کری، میرا جڑا نصیب سی وہ مینوں مل گیا. ٹھیک ہے، وہ ڈیڈ باڈی اٹھا کے گھر لے کے آئے. آنٹی کہتی میں نے دیکھا تو میں تو ڈیڈ باڈی دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی. کہتی اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی، کیسے اس کو دفنایا، کیا ہوا. مجھے کہتی ہیں کہ ویکھنا آسما میرے سونے رب نو میرے کو کوئی تا چیز چنگی لگی جو انہیں لے لی، جے اے بھی نہ ہوندی تو میں کتھے جاندی. یعنی کہ لوگوں کا آپ ایمان چیک کریں. اور ابھی ان کے ایک اور بیٹے کی ڈیتھ، 2 اور بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. 5 سال ہوئے ہیں. ان کے بڑے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی 45 سال کی عمر میں، اور ابھی 2 مہینے پہلے پھر ان کے ایک اور بیٹے کی ڈیتھ ہوگی، جوان بیٹے کی، اور اس کی بھی ایج تقریباً 40+. اور وہ بتا رہی تھیں کہ ان کے شروع میں شادی کے شروع کے 6 بچے جو ہیں وہ کنٹینیوس فوت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ جو بچے ہیں ان کے لیٹ جو زندہ بچے ہیں وہ یہ والے بچے ہیں. اور ان میں سے بھی دیکھیں سارے ان کے سامنے چلے گئے. اب 3 جوان بیٹوں کی موت دیکھی ان دونوں ماں باپ نے، اور وہ دونوں زندہ ہیں. اور انکل ابھی بھی مسجد میں اذان دینے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ان کے اوپر کوئی اللہ کا عذاب آ گیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ بندے، میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں، پتہ نہیں یہ دونوں میاں بیوی کتنے نیک ہیں. ٹھیک ہے کہ ان پہ آزمائش آتی ہے اور یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آزمائشیں بھی کوئی چھوٹی نہیں ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ان کا جتنا ایمان ہوگا نا ان کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی. تو میں نے اپنی زندگی میں جو ریئل لائف میں اگر کسی کی آزمائش دیکھی نا وہ ان دونوں میاں بیوی پہ دیکھی ہے. بولو ہاں ہاں ان کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے تجسس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے تفکر. ٹھیک ہے، ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جیسے اب ہم تفکر کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے تجسس. اب میں ہوگا اچھا یہ کیا کروں، ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور اس طرح کر کے نا جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یوں وہ ایک دفعہ نا میری فرینڈ نے مجھے کہا کہ آسما فلانی نا قرآن کلاس ہو رہی ہے، ہم نے جانا ہے. میں نے پتہ آگے سے کیا کہا. اب اس وقت مجھے بھی اتنا زیادہ دین کا علم نہیں تھا. میں نے اسے کہا دیکھو وہ ان کی نا تجوید ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے میری فرینڈ نے کہا آسما کچھ تو ان کے اندر اچھا ہے نا، اللہ نے ان کو وہ سیٹ دی ہوئی ہے. اگر تمہیں لگتا ہے وہ تم سے کم اچھی ہیں تو پھر تم ان سے بہتر بن کے دکھاؤ. تم کوالیفائی کرو اس سیٹ کے لیے، تم بہتر طریقے سے پڑھا دو، لیکن کسی کی برائی مت کرو. ٹھیک ہے، دیکھیں میری فرینڈس کتنی اچھی تھیں، اور یہ وہ خواتین تھیں جو کہ خود قرآن سیکھ کے آگے سکھا بھی رہی تھیں. اور وہ غیبت نہ کرے. اور تم میں سے بعض کی کیا وہ پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی وہ گوشت کھائے. ٹھیک ہے، اے لوگوں بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قومیں اور قبیلے کیوں بنائے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. ٹھیک ہے، جیسے اہل قریش ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری فیملیز ہیں، پاکستان کے اندر بھی بہت ساری فیملیز ہیں. یہ تکبر کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. کس لیے بنائی ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اور بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اب ہم نے جب شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں تو ارائن میں ہی شادی کریں گے، ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے اور بھی پتہ نہیں کون کون سی کاسٹ ہے. اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب مجھ سے میری کوئی کاسٹ پوچھتا ہے.
ٹھیک ہے. اور کاسٹ کو چھوڑیں، ہم نے آگے اور بھی زیادہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کے ٹکڑوں کا تو نہیں کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں نے قومیں بنائی ہیں اور میں نے قبیلے بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک دوسرے کو ہم پہچان سکیں، نہ کہ ہم بڑائی اپنی بیان کریں. بے شک اللہ بہت جاننے والا خوب خبردار ہے. ایک دفعہ پتہ نہیں کسی نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی اگر ہم اپنی نسل کی شادی کسی اور نسل میں کریں گے تو یہ تو نسلیں خراب کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور بڑی مجھے حیرانی ہوئی، اور اسی چکر میں لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے، ان کی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ دیہاتوں میں تو پھر وہ اپنی بیٹیوں کی قرآن کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ جی اب ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تو ان کی تو قرآن سے شادی ہوگی. تو یہ والے بھی حساب کتاب ہیں. اگر ان کو فیملی میں کوئی رشتہ نہیں ملتا تو دیہاتوں میں جو وڈیرے ہیں، سردار ہیں، وہ تو اس لیے بھی اپنی بیٹیوں کی قرآن سے شادی کر دیتے ہیں کہ ہماری جائیداد باہر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. تو کہاں دیہاتیوں نے ہم ایمان لائے، دیہاتی یعنی کہ جو عربی ہیں جو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے تم سب ایمان لائے نہیں، تم سب ایمان لائے، لیکن تم سب یہ کہو ہم نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے کہ بھائی تم ایسے نہیں لائے ایمان، اگر تم نے کہہ دیا ہے تو نہیں، اس طرح سے ایمان تھوڑی ہوتا ہے. تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی کہ تم نے ابھی صرف تم کلمہ گو ہوئے ہو، لیکن تم ابھی جو ہے وہ دین پہ نہیں آئے. تم نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے جیسے ہم نے کہا ہے، ابھی ہم ایمان نہیں لائے، اور ابھی تک نہیں وہ داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، نہ ہی وہ والا ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا. اگر تم سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو مومن، تو تم مومن نہیں ہو، تم تو صرف کلمہ گو ہو. ٹھیک ہے. تم تو ابھی صرف مسلمان ہوئے. تو مسلم سے اگلی سیڑھی کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کلمہ پڑھتا ہے تو مسلم ہوتا ہے، اس کے بعد مومن ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو آزماتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کو حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، جو حق پہ قائم ہو جاتا ہے اور باطل کو وہ نو کر دیتا ہے. اس کے بعد تیسرا، پھر اللہ اس کو آزماتا ہے، ٹیسٹ دیتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے اللہ. ٹھیک ہے کہ یہ بندہ اب نیکی پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ہمارا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹیسٹ بس اتنا ہے کہ ہم نے اپنے حجابوں کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے پردے کی حفاظت کرنی ہے. جو الٹی سیدھی ٹریڈیشنز ہیں خاندانی، وہ ان کو نہیں ماننا. باقی ہماری تو کوئی اتنی بڑی آزمائش ہے ہی نہیں، ہم اس میں بھی پھسل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو خاندان والے وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے. اور اگر تم سب اطاعت کرو تو یہاں پہ نہیں وہ داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. ہمیشہ ایک چیز سوچیں، ہماری نا ٹیچر ایک بات کرتی تھی، وہ کہتی تھی جب یہ آیت ہی وہ پڑھا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بارش کے پہلا قطرہ ہوتا ہے نا، صرف وہ ڈرتا ہے. جب وہ گر جاتا ہے باقی پچھلے سارے قطرے اس کے پیچھے آتے ہیں. اپنے خاندان میں پہلا بارش کا قطرہ کون بنے گا؟ تو اس دن میں نے سوچا کہ اپنے خاندان میں پہلا بارش کا قطرہ میں بنوں گی. تو جو مقام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ اپنا پیسہ نہ لگا دیں اور پہلی مسلمان خاتون تھی، ان کے پیچھے پھر باقی عورتوں نے کہا کہ اگر حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئی ہیں تو ہم بھی آ گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کا سٹیٹس کیا تھا فائنینشل؟ وہ ایک بیوہ خاتون تھیں اور وہ بہت مالدار عورت تھیں. اور سب خاموش ہو کے سنیں، وہ بہت مالدار خاتون تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اس کے باوجود اتنے پرپوزلز تھے کہ قریش میں ہر بندہ چاہتا تھا کہ میری اس عورت سے شادی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ سٹیٹس تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ وہ فائنینشلی بھی سٹیبل تھیں، سمجھدار تھیں، عقل مند تھیں، بہت ساری ان کی نا کچھ کوالٹیز تھیں حضرت خدیجہ جو بہت پرومیننٹ خاتون تھیں. ان کی وجہ سے وہ پرومیننٹ ہوتی تھیں، اس وجہ سے ہر بندہ چاہتا تھا کہ وہ ان سے شادی کر لے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں جب کوئی سٹیٹس والا انسان دین پہ آتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ دین پہ آتے ہیں. جیسے جنید جمشید نے داڑھی رکھی نا تو بہت سارے ینگسٹرز نے داڑھی رکھ لی تھی. ایون اس نے میوزک چھوڑا، مجھے نہیں پتا تھا میوزک حرام ہے، میں نے بھی میوزک چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب ہمیں سٹیٹس دیتا ہے تو ہم نے اس سٹیٹس کو اللہ کے راستے پہ استعمال کرنا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا اللہ ایک ابو جہل کو نہ مسلمان کر دے. ایسے ہی تھا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیا تھا. کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نا فائنینشل سٹیٹس اسٹرانگ تھا، وہ ایک روبدار پرسنالٹی تھے، ان کا نا انفلوئنس بہت زیادہ تھا.
تو اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفلوئنسر، کہیں نہ ہم خاندان میں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اگر آپ کی کسی اچھے گھر میں شادی ہو گئی ہے، لوگ آپ انفلوئنس کریں گے، لوگ مالدار بندے کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، اس کی غلط بھی صحیح مانتے ہیں، تو اگر ہماری غلط بھی کوئی صحیح مانتا ہے، کیوں نہ ہم ان کے درمیان ابائے میں بیٹھ جائیں، کیوں نہ ہم ان کو دین پہ قائم ہو کے دکھا دیں. تو اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی میں اپنے خاندان میں بارش کا پہلا قطرہ بنوں گی. اور اب الحمدللہ سب سے پہلے میں اس راستے پہ آئی. میں نے ہاف سلیو سے فل سلیوز ہوئے، فل سلیو سے ابایا آیا، ابایا سے نقاب آیا، سارا کچھ ہوا. اس کے بعد ماشاءاللہ پھر بہن کو اللہ نے ہدایت دی. ہماری فیملی میں ساری خواتین آئی بروز بنانا چھوڑ گئی ہیں، کیونکہ میں خاندان کا نا تھوڑا سا بچپن سے ہی ایک ہوتا ہے نا ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ بچہ، میں وہ تھی. اب وہ جب کزنس نے دیکھا آسما پلٹ گئی ہے، وہ ساری میرے پیچھے پیچھے، آسما تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو؟ اچھا انہوں نے کوسچنز ایسے کیے اور میں نے ان کو آنسرز ایسے بتائے کہ قرآن میں یار مجھے ملا کیا ہے. میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں بدلی ہوں، میں نے کہا قرآن نے مجھے بدلا. وہ میں نا ایک جگہ پہ گئی تھی، وہاں پہ یہ ہوا، میں نے قرآن کو ایسے سیکھا تو پھر میرے ساتھ ایسے ہوا. پھر میری بھابھی شادی ہو کے آئی، اس نے دیکھا کہ بھائی میری تو بڑی نند ہے، وہ اتنے بڑے افسر کی بیوی ہے، اتنا سینئر اس کا شوہر ہے، اور یہ پھر بھی پارٹیوں میں ابایا میں بیٹھ کے چلی ابایا پہن کے چلی جاتی ہے. اس نے پھر مجھے کہا آسما مجھے بھی ابایا لے کے دو. اس نے پھر مجھے کہا آسما میں نے بھی قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنا، بتاؤ کہاں سے. اور الحمدللہ وہ بھی اب قرآن سیکھ رہی ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی انسان آپ کا لباس دیکھ کے ویسا لباس بھی تو خریدتا ہی ہوگا نا. پوچھتی ہیں نا عورتیں کہ تم نے کپڑے کہاں سے لیے ہیں، میں بھی جا کے لیتی ہوں. ٹھیک ہے، کیوں نہ آپ کے کسی دینی عمل سے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے آپ آیا، کچھ بھی آپ اچھا بولنے لگ گئی ہیں. جیسے مطلب میں جب قرآن سیکھ رہی تھی، میں گھر جاتی تھی تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے آسما تم نا بہت زیادہ حلیم ہو گئی، کچھ ایسا اپنے اندر لے کے جائیں یہاں سے. پھر میں جب اپنے گھر والوں کے میں گئی تو میرے امی ابو سب پریشان حیران ہو گئے کہ اس کو ہوا کیا ہے. مطلب اتنی ٹھنڈے مزاج کی ہو گئی ہے، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئی ہے. پہلے تو تھی میری بھابھی مجھے کہتی ہے تم پہلے تو ڈاؤن ٹو ارتھ تھی، لیکن میں لوگ قرآن سیکھتے ہیں نا تو وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو قرآن سیکھنا سخت بنا رہا ہے نا تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہ علم ضائع کر دیا، آپ پھر قرآن کے ایسنس کو ہی نہیں پہنچے. لیکن اگر ہمارا دل نرم ہو گیا تو سمجھ لیں کہ یہ قرآن دل پہ اتر گیا. ہو نہیں سکتا نا قرآن دل پہ اترے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بس قرآن کو نا یہاں پہ رکھا اور یہیں سے سیکھ کے اور یہیں پہ چھوڑ دیا، ہم یہاں تک لے کے ہی نہیں گئے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو ہم نے یہاں سے سننا ہے، یہاں سے دیکھنا ہے، یہاں پہ لے کے آنا ہے اور اس کو دل میں اتارنا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ایمان تمہارے دلوں میں آ گئی بات کہ اب کیونکہ وہ کلمہ گو ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے. اسی طرح ہمیں اپنے اوپر بہت زیادہ، ہم بھی بڑا بلنٹلی یہ کہہ دیتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، ایسے ہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم صرف ابھی کلمہ گو ہو، تم ابھی صرف اسلام تم نے قبول کیا ہے، اس سے آگے تم ابھی نہیں پہنچے. تو وہ داخل ہوا ایمان تمہارے، تو ابھی تک وہ جو ایمان ہے وہ تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم نے صرف لا الہ الا اللہ کہا. اب ہم نے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم بھی خالی کلمہ گو تو نہیں ہیں. اور اگر تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تو نہیں وہ کمی کرے گا تمہارے اعمال کی جزا میں. ٹھیک ہے، کوئی بھی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو نہیں، اب کیا ہے یہاں پہ اور اس کے رسول کی، اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر پچھلی تمہاری کوتاہیاں ہو گئی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ان کے تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا پکی توبہ کرنے کی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب بندہ ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کسے کہتے ہیں، صرف مکہ سے مدینہ جانا نہیں ہے. ہجرت یہ ہے کہ ہر برائی سے ہجرت کر جانا کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گی. اب رمضان میں سوچیں، آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اس رمضان میں میں نے کسی ایک برائی سے ہجرت کرنی ہے، کسی ایک برائی سے.
ایک رمضان میں میں نے سوچا تھا آج کے بعد میں کبھی گانے نہیں دیکھوں گی، گانے نہ سنوں گی نہ کبھی دیکھوں گی، ٹھیک ہے، اور پورا رمضان پھر اس کی پریکٹس کریں، اسی طرح 8 بجے والا ڈرامہ اس کی پریکٹس کر لیں، پورے 30 ڈیز 8 بجے والا ڈرامہ بے شک ابھی آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے نہیں دیکھنا، کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھنا، کوئی ریل نہیں دیکھنی، کوئی اپنا جو اسکرولنگ ٹائم ہے وہ بند کر دیں۔ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کتنی دیر اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو صرف ضرورت کے تحت اٹھانا ہے، اس کو ہر وقت اسکرول نہیں کرنا۔ تو یہ آج 3 ٹارگٹ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ پھر کون سی کوئی سی 2 نیکیاں جو میں نے اپنی زندگی میں داخل کرنی ہے؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز داخل کرنا ہے، 30 ڈیز پریکٹس کریں، 30 دن فل پریکٹس کریں، 30 دن بعد وہ آپ کی عادت بن جائے گی، چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، روزے ہماری عادت بن جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے روزے کمپلیٹ کریں، شوال کے روزے رکھیں، پھر فردر آگے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں نیکیوں کی انشاءاللہ اور بھی توفیق دے۔ بے شک صرف سب مومن جو سب ایمان لائے اور اللہ پر اس کے رسول پر وہ کیا ہے پھر نہیں وہ سب شک میں پڑے، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں نا وہ شک میں نہیں پڑتے کہ ہم سے دنیا چھوٹ جائے گی، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، وہ اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اب ہمارا مال کا جہاد کیا ہے؟ یہی کہ میں یہ تھوڑی سی کتابیں خرید لوں گی، کسی کو گفٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ مال کیا ہے؟ یہ میں نے لیپ ٹاپ پہ لگایا تو میں نے اس کو اللہ کے لیے یوز کر لیا۔ ہمارا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو مال والا جہاد ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی اتنا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے پہ لگا لینا، ٹھیک ہے۔ تو جہاد بالمال ہمارے لیے کتنا آسان ہے نا، جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہ آپ کا مال ہے بھائی، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی اولاد آپ کا مال ہے، آپ کا گھر آپ کا مال ہے۔ آج یہ جو یہ ہم نے اس گھر کے نیچے یہ جو قرآن کلاس اپنی رکھی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی ہم نے اللہ کے راستے پہ اپنا مال لگا دیا۔ یہ جو ٹیبل ہے یہ اللہ کے راستے پہ لگ چکا ہے، یہ لیپ ٹاپ اللہ کے راستے پہ لگ چکا ہے، یہ قرآن جو بند تھا نا یہ کھل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے آپ نے یہ دیکھنا میں نے لاکھ روپے دے دیا اللہ کے نذرانے میں، یا 10 بکرے ذبح کر دیے، اور جب ہماری قربانی ہوتی ہے تب تو اللہ معاف ہی کرے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، میں نے اتنے کا بکرا لیا تو میں نے اتنے کی یہ چیز لی۔ تو اصل میں مال کو سمجھے، مال ہے کیا؟ ہر چیز مال ہے۔ یہ لائٹر ہائی لائٹر ہے، یہ پہلے کتابی دنیاوی کتابوں میں لگ رہا تھا، اچھا اب میں قرآن کو پڑھنے کے لیے یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ماؤس ہے، پہلے دنیا کے لیے یوز ہو رہا تھا، اب اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے، مال ہے نا، یہ بھی مال ہے، پیسوں کی آئی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھے کہ ہم نے اپنے مال سے کیسے جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس سے اللہ کی باتیں، اب پورا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو کے میرے یوٹیوب پہ چلا جائے گا، یوٹیوب پہ جائے گا، وائرل ہو جائے گا، کتنے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ایک فیملی مسلمان ہو چکی ہے میرے یوٹیوب کو فالو کر کے، اور ایک میری اسٹوڈنٹ تھی وہ ہو گئی تھی ایتھیسٹ، وہ عیسائی ہو گئی تھی، مسلمان تھی عیسائی ہو گئی تھی، اس نے میرے لیکچر سنے یوٹیوب پہ، وہاں سے اس نے مجھے کال کی کیونکہ میں نے اپنا نمبر وائرل چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کبھی بھی مجھے کال کر سکتا ہے، کوئی بیچ میں اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ڈائریکٹ وہ رونے لگ گئی کہ میم آپ کا میں نے لیکچر سنا ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ میں واپس مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں وہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں وہ عیسائی ہو جاتے ہیں، والدین کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ آپ کا مال کے ساتھ جہاد ہے، اور یہ ہم نے کرتے رہنا ہے، اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا؟ جہاد کرنا مال سے اور جان سے۔ جان سے جہاد کیا ہے؟ میں اپنی آواز کہاں پہ لگا رہی ہوں، میں اپنی نظر کہاں پہ لگا رہی ہوں، یہ اللہ کا راستہ ہی ہے نا۔ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہاد بس وہی والا ہوتا ہے جب جنگیں ہوتی تھیں، غزوات ہوتے تھے، اور اس طرح کا جہاد ہر وقت ہم جہاد میں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی ہم حالت جہاد میں ہی ہیں، کیونکہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی ہمارے پاس مال کا فتنہ ہے، کبھی ہمارے پاس اولاد کا فتنہ ہے، کبھی ہمارے پاس کوئی فتنہ ہے۔ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ سب ہی سچے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم سب خبر رکھتے ہو اللہ کو اپنے دین کی؟ حالانکہ اللہ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے کہ تم سب خبر رکھتے ہو اللہ کے دین کی، تم خبر رکھتے ہو، یعنی کہ دیکھیں اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ العلم نور اللہ، العلم اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ صرف ان بندوں کو دیتا ہے جو اس کے بہت زیادہ مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اس کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا میں جا رہا تھا راستے میں، تو سامنے سے نا ایک عورت آ رہی تھی، ہوا چلی تو اس کا عبایا تھوڑا سا اٹھ گیا، تو مجھے اس کی تھوڑی سی ٹانگیں جو ہیں وہ ننگی نظر آئیں،
تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا جو العلم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. ایک عام علم ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ کتاب ہے، یہ عام علم ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ ماؤس کیسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عام علم ہے. ایک علم ہے جو حکمت اور یہ ساری دانائی اور یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ہر انسان کی بصیرت، ہر انسان کی حکمت، ہر انسان کا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھیں یہی قرآن ہے، بہت سارے لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے، ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہوں گے، ایکسپلین بھی کر رہے ہوں گے، لوگوں کو سکھا بھی رہے ہوں گے، لیکن ہر کسی کا حکمت کا، بصیرت کا لیول ڈفرینٹ ہوگا، ہے ایسے. تو العلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، ٹھیک ہے، اور یہ گناہ کرنے سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو علم مل جائے، دیکھیں علماء جو ہے کتنا زیادہ اپنے علم کے لیے کانشیس ہوتے تھے کہ یہاں ہم نے گناہ کیا نہیں، اور وہاں پہ جو اللہ نے ہمیں خاص علم دیا وہ ہمارا مٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک دفعہ جب ہدایت آ جائے تو اس کو پکڑ لینا، بجائے اس کے کہ اب ہم نے سن لیا اور پھر ہم جو ہے پھر اپنی مرضی سے ہی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو وہ پھر ہمارا جو ابھی سنا ہوا وہ بھی چلا جائے گا پھر. حالانکہ اللہ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہ سب احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ سب اسلام لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام جتاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے تم سب احسان جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ وہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی اگر تم سچے ہو. تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اللہ پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے لیے ہوتی ہے، وہ ہمارے اپنے اوپر احسان ہوتا ہے کہ تم نے اس پہ ہدایت دی ایمان کی اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہماری سورہ حجرات ابھی کمپلیٹ ہوئی. حدیث میں ہے کہ جو کسی کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اللہ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اور اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا. آج ہماری اولادیں بوڑھے ماں باپ کو رسوا کرتی ہیں. اچھا جی، اب ہم اگلی سورت کی طرف جاتے ہیں، سورۃ الکہف. اچھا جی، سورۃ الکہف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ